أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، نبوت کے سلسلے میں ہم نے سابق میں اجمالاً یعنی مجمل طور پر، مختصر طور پر اجمال میں انبیاء کی عصمت کا ذکر کیا ہے. انبیاء کا گناہ میں آلودہ نہ ہونا، پاکیزگی، انبیاء کی طہارت. اشاروں میں بات پیچھے کی ہے تو آج اسی چیز کو مفصل بیان کرنے کی باری ہے. مفصل تفصیل، آج تفصیل اس اجمال کی، آج تفصیل بتانی. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبوت کسے کہتے ہیں. پہلا نقطہ، نبوت معاشرے کی، نبوت نام ہے کس چیز کا؟ ایک معاشرہ ہے کہ ہدایت اور رہبری، ہدایت اور رہبری، معاشرے کی ہدایت اور رہبری، اسی کو نبوت کہتے ہیں. یعنی نبی کا کام ہوتا ہے معاشرے میں موجود لوگوں کی ہدایت کرنا اور ان کی رہبری کرنا، یعنی ان کو ایسا راستہ دکھانا جس سے کہ وہ سعادت کی منزل تک پہنچ جائیں گے، کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچ جائیں گے، فلاح کی منزل پر پہنچ جائیں گے، فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے. ناکامی ان کو راستے میں نہیں ملے گی، ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے گا. یہی ہے نبوت، ہدایت اور رہبری. تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک منصب ہے جو کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی معاشرے کے اندر، صرف ایک ایسا آدمی ہوگا، صرف ایک. باقی سب لوگ ہوں گے ایک طرف، اور دوسری طرف ایک شخص ہوگا جس کا نام نبی ہوگا، جس کا منصب نبی ہوگا. ایک نبی اور بہت سارے پیروکار، ایک نبی اور بہت سارے اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے. ایک نبی بحیثیت معلم اور بہت سارے اس کے متعلم. وہ علم دے رہا ہوگا، باقی لوگ علم حاصل کر رہے ہوں گے. وہ معلم ہوگا، سبھی لوگ متعلم ہوں گے، اسے علم حاصل کر رہے ہوں گے. علم کس بات کا؟ یعنی رہبری کا. وہ رہبری راستہ دکھائے گا. ہدایت کن چیزوں میں فلاح ہے، کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ہدایت اور رہبری ہے، یہ صرف امر اور نہی ہے. امر و نہی، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ کام نہیں کیجیے گا کیونکہ اسے آپ کی فلاح میں نقصان پہنچے گا. یہ کام کیجیے گا
کیونکہ ایسا کرنے سے آپ فلاح کے مقام پر پہنچیں گے، آپ کو رستگاری ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، کب ہو جائیں گے؟ دوران زندگی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ دوران زندگی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دار الفنا مرنے تک یہ اتنا اہم نہیں ہے، زیادہ اہم ہے دار البقا، کیونکہ دار الفنا ایسے تیسے ختم ہو جائے گا، لیکن دار البقا تو ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہے نا؟ تو لہذا دار الفنا میں کامیابی چاہیے تاکہ فوائد ملے، لیکن دار البقا میں کامیابی ہی نہیں بلکہ وہ کامیابی جو ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے، ہمیشگی اس میں ہے، اس میں دوام ہے، اس میں بقا ہے۔ لہذا یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ لہذا یہ منصب جو ہے، یہ ایک کا منصب جو ہے، یہ منصب بہت اہم ہے، یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری، بہت ہی یعنی امپورٹنٹ، جسے ہم کہتے ہیں ایک امپورٹنٹ منصب ہے، یہ ایسا ویسا منصب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت منصب ہیں، ایک ہے ورکر، ہے نا، ایک ہے فیکٹری میں کام کرنے والوں کے علاوہ ایک مینیجر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم طب کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، مریض بہت سارے اور ایک ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تعلیم پانے والے بہت سارے اور ایک تعلیم دینے والا ٹیچر، معلم، ہے کہ نہیں؟ یہ مختلف منصب ہے۔ ایک انجینئر، آپ کا مکان بنانے والا، آپ کی سڑک بنانے والا، آپ کے ملک میں ڈیمز وغیرہ کا پلان دینے والا، ایک انجینئر، اور اس کی انجینئر کا فائدہ اٹھانے والے لوگ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ منصب جو ہے یہ منصب مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان منصبوں میں درجہ بندی ہے۔ کوئی منصب ضروری ہے لیکن بہت ضروری کوئی ایک ہوگا، جیسے جو منصب ہم نے معاشرے میں جن کو ہم نے گنوایا انگلی پر، ان میں سب سے اہم منصب کون سا ہے؟ ڈاکٹر کا، کیونکہ ڈاکٹر انسان مریض ہو جائے گا وہ اس کو ٹھیک کرے گا، لیکن اس کی روح کا بھی ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور اس کا نام کیا ہے؟ استاد۔ یعنی استاد ڈاکٹر سے زیادہ بڑا منصب ہے نا؟ تو لہذا آپ کا جواب جو تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ روح کا ڈاکٹر اور بدن کا ڈاکٹر۔ بدن کے ڈاکٹر میں یہ ہوگا کہ آدمی میں کوئی مرض پیدا ہو جائے گا، مرض ہوتے ہوتے بھی زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور صحیح زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن روح میں اگر بیماری آ گئی تو وہ خود گیا کام سے، کیا نا؟ اس کا مقدر جہنم ہوگا، جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ لہذا زیادہ اہم ہے بدن کے ڈاکٹر سے زیادہ روح کے ڈاکٹر کی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ان تمام مناصب میں ان کے علاوہ ایک منصب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی ہدایت و رہبری کرنے والے کے بجائے تمام لوگوں کی ہدایت و رہبری کرنے والا نبی۔ تو لہذا نبوت کا جو منصب ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم، سب سے اتنا اہم اور کوئی منصب نہیں ہے جتنا نبی کا منصب ہے۔ کلیئر ہے نا؟ اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اب اگر یہ اتنا اہم ہے منصب، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری، لہذا یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے خصوصی امتیازات، باقی لوگوں سے بالکل منفرد ہونا چاہیے، بالکل ہر چیز میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، خوبیوں کے اندر، خوبیوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں امتیاز، ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے ان کی خصوصیتیں جو ہیں اس نبی کی وہ امتیازی ہونی چاہیے، ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عارفہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ان صفات میں سب سے جس پہ ہماری نظر
بالکل ایک دم سے پڑے گی، نظر اٹھاتے ہی اس پہ نظر پڑے گی، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتے بغیر یہ کہ گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، گناہوں سے مبرہ ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں عصمت، عصمت، ٹھیک ہے؟ اس میں عصمت ہونی چاہیے۔ عصمت کے معنی کیا ہے؟ وہ معصوم ہونا چاہیے خطا سے، گناہ سے، خطا سے معصوم ہونا چاہیے۔ عصمت، عصمت کا مفعول کیا ہے؟ معصوم، معصوم ہونا چاہیے، معصوم۔ معصوم کا دوسرا لفظ ہے مسون، محفوظ، مسون یعنی محفوظ، مسون، محفوظ، محفوظ ہونا چاہیے۔ کس چیز سے؟ محفوظ، محفوظ، محفوظ ہونا چاہیے۔ کس چیز سے محفوظ ہونا چاہیے؟ نیگیٹو کوالٹی سے، نیگیٹو کوالٹی سے، اور سب سے نیگیٹو کوالٹی کیا ہے؟ گناہ، گناہ سے، گناہ سے محفوظ ہونا چاہیے، گناہ سے محفوظ ہونا چاہیے، گناہ سے محفوظ ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، گناہ سے محفوظ، ایسا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہونا چاہیے معصوم؟ اس میں عصمت کب کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک شخص کی زندگی ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے نا، زیرو سے شروع کیا تو کہیں تک پہنچ گیا، تو ایک زمانہ آیا جب اس نے ظاہر کیا کہ میں نبی ہوں، یعنی ادعائے نبوت، ادعائے نبوت۔ کسی نبی نے ادعا کیا ہے جنم لیتے لیتے ہی، ہے نا؟ اس میں عام طور پر صرف ایک آدھ پیغمبر حضرت عیسیٰ ہے نا، حضرت یحییٰ ہے، باقی جتنے سارے نبی ہیں اکثر و بیشتر ادعائے نبوت انہوں نے بعد میں کیا ہے، جب آرڈر آیا تو تب ادعا کیا۔ ہمارے پیغمبر نے کس عمر میں ادعائے نبوت کیا؟ 40 سال کی، یعنی 40 سال تک اس نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، نہیں کہا نا۔ اور یہ خاص بات ہے ہمارے پیغمبر، یہ خاص، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ تو معصوم عن الخطا، عصمت ادعا سے پہلے بھی ہونی چاہیے اور ادعا کے بعد بھی ہونی چاہیے، ادعا سے پہلے بھی اور ادعا کے بعد بھی۔ یہ پہلا نقطہ ہے عصمت کے سلسلے میں، نمبر 2، یہ نمبر 2 دوسرا نقطہ، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اس طرح سے۔ ادعائے نبوت سے پہلے بھی وہ معصوم رہا ہو، اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کسی گناہ میں آلودہ نہ ہوا ہو، اور نبی ہونے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے تب تو ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کیا پیغمبر نے، ہمارے پیغمبر نے 40 سال کی عمر سے پہلے کبھی گناہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اور گناہ میں ہر چیز آتی ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، بے وفائی کر، وغیرہ وغیرہ، بے شمار امتیازات، ہر چیز میں امتیاز ہونا چاہیے عصمت کے لحاظ سے، ہر چیز میں، اخلاقی ہر بات میں امتیاز ہونا چاہیے، وہ ہر چیز میں عصمت اس کی چھلکتی ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں ضروری ہے؟ ایسا کیوں ضروری ہے یہ بعد میں آئیں گے، اس کے بارے میں بات چوتھے نقطے پر کریں گے۔ پہلے تیسرا نقطہ، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، یہ ایک بات ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے گناہ کا ارادہ کرنا، گناہ کا ارادہ کرنا۔ دونوں چیزیں عصمت میں شامل، اس نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کی زندگی سے یہ ظاہر ہو جائے کہ اس نے کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، ٹھیک؟ پہلے بھی اور بعد میں بھی، زندگی بھر، ہمیشہ کے لیے، ٹھیک؟
اور دوسری بات گناہ نہ کیا ہو اور نہ گناہ کا ارادہ کیا ہو. ایسا کس وجہ سے؟ چوتھا نقطہ آئے گا. چوتھا نقطہ، کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی. اور وہ چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، ایک ہے درون اور دوسرا ہوتا ہے بیرون یا بیرون. بیرون یعنی بیرون، باہر، داخل اور خارج. انسان کے اندر کچھ چیزیں ظاہر ہوتے ہیں باہر، آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ صرف وہ خود جانتے ہیں، اس کے اندر، اس کے وجود کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کے وجود کے اندر، درون میں، اس کے وجود کے اندر، اس کے وجود کے اندر ہونی چاہیے کوئی چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک ایمان کامل ہونا چاہیے. ایمان کامل ایمان. ایمان میں ایک ذرا برابر بھی خامی نہیں ہونی چاہیے. ایمان اس کا مکمل ہونا چاہیے، 100%، 100% ایمان. کہیں کوئی دراڑ نہیں، کہیں کوئی خامی نہیں، کہیں کوئی نقص نہیں. نمبر ایک چیز یہ کامل ایمان ہونا چاہیے اس کے اندر. اور دوسری چیز کیا ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ؟ پلس اس کے ساتھ ساتھ شدید تقوی ہونا چاہیے. شدید تقوی، زبردست تقوی اس کے اندر ہونا چاہیے. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ اپنے پالنے والے کا، اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے روزی دینے والے کا، اپنے منصب عطا کرنے والے کا ہمیشہ احترام بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے. تین چیزیں ایک ساتھ. تین چیزیں ایک ساتھ. ایک احترام، اور دوسری چیز احترام کی وجہ سے محبت، اور ان دونوں کا اپوزٹ خوف. یہ تین چیزیں جب ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو تقوی وجود میں آتا ہے. تقوی یعنی بالکل گناہ سے دور رہ جاتا ہے آدمی. ان تین چیزوں کی وجہ سے، یہ تین چیزیں احترام، محبت اور خوف، کس کا؟ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اور اپنے رازق کا. رازق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس کی روزی میں رکھا کہ وہ نبی بن جائے. یہ بھی روزی ہے، نبی بن جانا. امامت کی روزی، یہ بھی روزی. ہر چیز کو روزی کہتے ہیں. جو اللہ فراہم کرے وہ روزی ہے. منصب بھی روزی ہے، مال و دولت بھی روزی ہے، اولاد بھی روزی ہے نا. یہ سب چیزیں روزی ہیں. تو رازق صرف ایک، مالک صرف ایک، اور خالق صرف ایک. جو کچھ ہوں بس اسی کی وجہ سے ہوں. جو کچھ میرے پاس ہے بس اسی کی وجہ سے. تو لہذا میرے دل میں اس کی محبت نہ ہو تو کس کی ہو؟ اس کا احترام نہ ہو تو اور کس کا ہو؟ اس سے ڈرو نہیں تو پھر کس سے ڈرو؟ کس سے نہیں ڈرنا ہے، صرف اسی سے ڈرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں، شدید تقوی اور کامل ایمان، یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان گناہ کرنے کا، بات الگ ہے، درکنار ہے، گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے. گناہ کرنے کا ارادہ تک نہیں کرتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے عصمت کے بارے میں. عصمت کے بارے میں یہ بات ہے. لیکن اس میں اب ایک نقطہ آخری اور آگے چلیں گے، اور وہ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو عصمت ہے، کیا یہ اللہ نے انہیں عطا کی ہے؟ کیا اللہ نے مقدر کیا ہے؟ اللہ نے کیا مقدر کیا ہے یہ عصمت ان کے لیے؟ اگر اللہ نے مقدر کیا ہے تو کوئی بڑائی نہیں، فضیلت کوئی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے.
نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عصمت جو ہے ارادہ اور اختیار کی عصمت ہے، اختیار کی عصمت۔ مطلب کیا ہے ارادہ و اختیار کی عصمت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے پر انہیں قدرت حاصل ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ارادہ وہ یہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کروں گا تو نہیں کرتے، انہیں اختیار ورنہ ہے کہ کر سکتے ہیں تو لیکن نہیں کرتے، یعنی یہ جبری مسئلہ نہیں ہے، یہ جبری مسئلہ نہیں ہے، جبرن انہیں یہ عصمت نہیں ملی ہے۔ وہ معصوم ہے کیا از قدرت معصوم ہے؟ نہیں، از قدرت نہیں، بلکہ اپنے کامل ایمان اور تقوی و شدید تقوی کی وجہ سے، اپنے اختیار کی وجہ سے، اپنے ارادے کی وجہ سے وہ معصوم ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کی عصمت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ٹھیک، ٹائم کتنا ہے ابھی؟ 10 منٹ ہے۔ ابھی 10 منٹ ہے، بہت اچھے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ اور یہ چوتھا کیا ہے؟ ہاں یہ ہے نا کامل ایمان اور شدید تقوی۔ ہاں یہ بیرون ہے، پہلا کیا؟ یہ میں نے بتا دیا نا، انسان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ چلیے اسی پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے۔ آپ ہیں، میں ہوں، سجاد صاحب ہیں، اور صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کسی کا وجود جو ہوتا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو خود اسے ہی پتہ ہے، وہ اندر ہے، چھپا ہوا ہے۔ جو آپ ہیں وہ آپ دکھاتے نہیں۔ ہر کسی انسان نے اپنے منہ پہ ایک ماسک چڑھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کوئی بہت اچھا بنا پھرتا ہے، بہت اچھا، میں بہت شریف ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت نفیس آدمی ہوں، یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک ماسک ہوتا ہے، یہ اصل نہیں ہوتا۔ انسان کا بیرون یہی ہے، جس میں ماسک لگی ہے یا بغیر ماسک کے بھی اچھا ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ کبھی ماسک لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ماسک کے بغیر بھی نیک نیک ہی ہوتا ہے۔ اور کچھ برے لوگ وہ برملا برائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ماسک کی مجھے ضرورت نہیں، میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ایسا کروں گا، ویسا تحس نحس کروں گا، سب کچھ مفسد، کھلا مفسد۔ لہٰذا یہ جو ظاہر ہے یہ سب کا سب بیرون ہے، یہ بیرون نہیں اصل میں، یہ پڑھا جاتا ہے بیرون، یہ اصل میں بیرون ہے، خارجی بات، خارج میں آپ کیسے ہیں۔ اور ایک ہے درون، درون یعنی اندر سے، اندرون، یہ اصل میں اندرون ہے، اور یہ بیرون، اب اس کو درون و بیرون کہا جاتا ہے، مختصر کر کے، مخفف، ایبریویٹڈ فارم میں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو انسان کی روان شناسی ہے، سائیکالوجی انسان کی ہے، اس میں ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بیرون جو ہوتا ہے یہ 10% ہوتا ہے، اور 90% ہوتا ہے درون۔ اور اس کی مثال دی گئی ہے، علم نفس کے ماہرین نے مثال دی ہے کہ آئس برگ کی، ایک آئس برگ ہے، پانی میں ہے آئس برگ، آئس برگ ادھر سے نیچے سے پگھل کے سمندر میں آ گیا، تو جو آئس ہے، آئس برقرار ہے اپنی جگہ، اور اس کا 10% آپ پانی کے اوپر دیکھتے ہیں، باقی سب کا سب پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ یہی مثال انسان کے اندرون اور بیرون کی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو کچھ ہم باہر سے دیکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے نفس کے اندر موجود ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کبھی ہم یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، پہلے حضرت جناب امیر نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا نفس پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گویا رب تو باہر ہے، کہ باہر ہے یا اندر ہے؟ باہر ہے یا اندر ہے؟ باہر سے زیادہ وہ اندر ہے، یعنی وہ کہتا ہے اقرب من حبل الورید، حبل الورید سے بھی نزدیک ہے۔
اسی لیے دو فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر. کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے آگے سے کوئی چلنا نہیں چاہیے, ان کی نماز باطل ہو جاتی. اور ایک فرقہ ایسا ہے ان کی نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. امام, ہمارے ایک امام سے اس کے والد صاحب کی موجودگی میں ایک صاحب نے کہا, یہ ان کا نام تو نہیں بتانا پڑے گا کیونکہ غیبت میں تو نہیں آنا چاہیے, کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے فرزند, تو اس کے آگے سے لوگ چل رہے تھے تو نماز تو باطل ہو گئی کیونکہ بیچ میں لوگ آ گئے. تو امام, جو امام تھا, اس نے اپنے فرزند سے کہا اس کا جواب دیجئے. تو اس نے جواب یہی دیا, کہا کہ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں اس کے نزدیک ہوں حبل الورید سے بھی زیادہ. تو اب میرے رب کے اور میرے درمیان لوگ کہاں سے آ گئے بھائی؟ لوگ تو باہر ہیں. یعنی انہوں نے یہی اندرون اور بیرون کی بات کہی. آپ کا رب آپ کے اندر ہے بشرطے کہ آپ اس کو تلاش کر سکیں, پہچان سکیں. اسی لیے مولا علی کا فرمان کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور جو کچھ باہر دکھائی دیتا ہے, جو کچھ آپ کے باہر دکھائی دیتا ہے, ایک مادی مثال دیتے ہیں, ایک مادی مثال, یہ تو روحانی مثال ہوئی, ایک مادی مثال. جو کچھ ہے وہ آپ کے اندر ہے. آپ کوئی پوچھے گا کیسے ثبوت دے دو, کہے گا آپ ادھر آ جائیے, کہے گا چلو میں تو آ گیا, بتاؤ. کہا یہ آدمی ہے, یہ دیکھ رہا ہے, ذرا اس کی آنکھ پہ نظر ڈالیے. کہے گا ہاں ڈال دی نظر. کہا اس میں جو شکل یہ دیکھ رہا ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ کہا جو کچھ باہر ہے وہ اس پیوپل کے بیچ میں سے اس کے ریٹنا پر آ جاتی ہے. پوری تصویر کائنات کی اس کی ریٹنا پر آ جاتی ہے, جو کچھ وہ دیکھ سکتا ہے. تو لہذا باہر والی چیز جو ہے وہ اصل میں اندر ہے, باہر کی چیز کو وہ نہیں دیکھ رہا. احساسات جو برین پر چلے جاتے ہیں برین تک, وہ تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, جو شکل بنتی ہے نا اس کے ریٹنا پر, وہاں سے جو موٹر نروز, سینسری نروز جو ہے وہ کیری کرتے ہیں ان کے جو سگنلز ہوتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں کہاں؟ برین پر. برین میں اس کو دیکھا جاتا ہے, اور برین سے جو کچھ کرنا ہوگا پھر موٹر نروز کے ذریعے سے بدن کو حکم چلا جاتا ہے, چاہے منہ کو, چاہے ہاتھوں کو, چاہے پاؤں کو, ایسا کرو اور ویسا کرو. آدمی ایسا ویسا کرتا ہے. تو کس کارخانے میں یہ شکلیں حاصل کی جاتی ہیں؟ آپ کے برین میں ہے نا. سینسیشنز وہاں جاتی ہیں, ریفلیکسز کے وہ ریفلیکس وہاں جاتے ہیں, ایس آر فیکٹرز. ایس جاتا ہے, آر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی مسئلہ ہے یہ درون اور بیرون کا. ایک بیرون میں تو وہ تقویٰ بھی دکھائے گا کہ یہ کامل الایمان ہوں, زبردست ہوں, مومن کامل, مجھ جیسا مومن کوئی نہیں ہے. لیکن بیرون میں ہی نہیں بلکہ درون میں بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. جب اندر موجود ہو, آدمی اکیلا بھی کیوں نہ ہو, کمرے میں اور کوئی نہ ہو, تب بھی وہ اس کے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں آئے گا. اکیلا ہوگا, باہر ایک کا, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا خوف ہوتا ہے, وہ دیکھ نہ لے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, لوگ دیکھیں گے پھر کیا کہیں گے میرے بارے میں. ماسک تو لگانی ہے اوپر سے. لیکن جب درون آ گئی بات تو خلوت میں, یہ جلوت تھا, جلوت بیرون کے سلسلے میں, لیکن درون کے سلسلے میں خلوت میں جب ہوگا, اکیلا ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا, تب بھی اس کا ذہن گندے خیالات سے بالکل پاک ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی اندرون اور بیرون کی بات ہے. اور اس میں انسان کی جو سلاح ہوتی ہے, انسان کا ہتھیار جو ہوتا ہے, وہ ہتھیار بس ان دو چیزوں کا مجمع ہوتا ہے. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.